اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے عجیب و غریب قسم کے فتنے، بہت عجیب و غریب قسم کی ملحدانہ باتیں اسلام کے بارے میں، اسلام کے لبادے میں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کا آج ہمیں آپ کے سامنے تفصیلاً جواب رکھنا ہے۔ یہ اثر الاسلام کر کے آئی تھنک اسی نام سے کوئی چینل ہے، جس سے ایک بہت پرانی ویڈیو میرے سامنے پیش کی ایک مومن بھائی نے، and I was really shocked after watching that video کہ یہ اپنی ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت کے نعوذ باللہ رمضان جھوٹ ہے، دین کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ گورنمنٹ کے، and many more things like that۔ وقت ضائع کی بغیر آپ چلیں ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، انشاءاللہ تبارک و تعالی ویڈیو سننے کے بعد ہم آپ کے سامنے جواب رکھیں گے۔ Let's go۔ باتیں کیا ہوتی ہیں مذہب کی دنیا کی؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، چلے کاٹنا، یاترا کرنا، یہ سب عبادتیں۔ منہ سے اتنی بار یہ آواز نکالو اللہ خوش ہوگا۔ مذہب اسی کھیل تماشے کا نام ہے۔ اسلام کو بھی اسی طرح سے کھیل تماشا بنا دیا گیا، اور یہ کھیل تماشا بنایا عرب ملوکیت نے۔ عبادتوں کے نام پر بادشاہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ مذہب کے ریچولز، مذہب کی رسومات، عبادت گاہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس سے خلق خدا مشغول رہتی ہے، مست رہتی ہے، اور یہ بادشاہ عیش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گورنمنٹ قائم کی تھی۔ اس گورنمنٹ کے لیے قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں 7 سال سعودی عربیہ رہا ہوں، آج سے کوئی 30 سال پہلے، اور وہاں بدوؤں کے بیچ میں کئی بار یہ بات چلی، اور جو بزرگ بدو تھے، جو جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم کے زمانے میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ ہمارے پاس سب سے مستند کتاب قرآن کریم ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ سو فرسٹ آف آل انکل، آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو مجھے نام نہیں پتا ہو آر یو، بٹ پھر بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور مجھے جواب دینا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ فرسٹ آف آل یہ کہنا کہ رمضان نام کی کوئی بات، نعوذ باللہ اس نام کا کوئی مہینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرے سے تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اسے اوریجنیٹ کیا ہے، بعد میں یہ بنایا گیا ہے، یا اس طرح کی اور بھی جتنی باتیں ہیں، ان سب کی کوئی وقت نہیں ہے سر۔ اور آپ نے خود اپنی ویڈیو میں، چلیں ایک چیز ایکسیپٹ تو کر لی کہ ہماری جو سب سے بیسک کتاب ہے، مستند کتاب، وہ قرآن ہے، چلیں ویری گڈ۔ بیسیکلی یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے المیہ ہے اس ویڈیو میں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن کا بس ترجمہ پڑھ لیا تو ہمیں پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ نہ مروجہ علوم کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی معاذ اللہ ضرورت ہے، نہ تفسیر کی ضرورت ہے، نہ اصول تفسیر، نہ اصول حدیث، نہ علل حدیث، نہ اسماء الرجال، ان علوم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا اور ہمیں دین آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر کچھ ماشاءاللہ وہ ترجمے والی کتابیں، ترجمے پڑھ کے ماشاءاللہ کچھ سستے داموں محقق بن بیٹھتے ہیں لوگ۔ خیر کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ نے پھر قرآن کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، کیونکہ ماہ رمضان کا ذکر تاریخ و حدیث میں تو بعد میں آیا ہے، پہلے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ شریف کی جو واضح آیت آپ لوگوں کے سامنے ہے اس وقت 185 نمبر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان کا ذکر قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے. عزیزان، اینڈ دس گائے ایڈمیٹڈ کہ قرآن ہماری بہت اوتھینٹک کتاب ہے، بہت مستند کتاب ہے. بے شک اس میں کیا کلام ہے، معاذ اللہ، قرآن کے اوتھینٹک ہونے میں کیا کلام ہے، بالکل مستند بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اب یہ کہنا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو حکومت کے طور پہ پیش کیا تھا، تمہارا دین میرا دین، تمہاری حکومت میری حکومت. سر what rubbish is this؟ حکومت لفظ بذات خود، گورنمنٹ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ این عربک ورڈ اینڈ ایز ویل ایز اٹس ناٹ اے پرشین اور این اردو ورڈ. یہ نہ عربی لفظ ہے، نہ فارسی ہے، نہ اردو ہے، یہ انگلش ورڈ ہے. حکومت لفظ باقاعدہ عربی میں موجود ہے، حاکم لفظ عربی کا ہے. تو حکومت اور دین میں صرف لغوی لحاظ اور اصطلاحی لحاظ سے فرق ہے. ویسے ولایت کے لحاظ سے، کمانڈ کے لحاظ سے دین کے اندر حکومت آ جاتی ہے. دین پورا کا پورا حکومت نہیں ہے، دین کے اندر حکومت آتی ہے، دین کے اندر پیروی بھی ہے، دین کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنتیں ہیں. تو بادشاہ کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر محنتیں کرتا ہے؟ اس کا کام ہے حاکمیت. تو اس پوائنٹ کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے پھر؟ سو دیٹس اے بوگس پوائنٹ. حکومت بذات خود عربی کا لفظ ہے. ایز اے سیٹ کہ وہ تراجم والی کتابیں اور صرف قرآن کے ترجمے پڑھ لینا اور پھر بس دین کو آگے لے کے چلنا. سبحان اللہ. رہ گئی بات بخاری کی. سر آپ لوگوں کو جب بھی اعتراض کا موقع ملا، آپ نے نواسب کی طرف جا کر ہی کیوں اعتراض کیا اسلام پہ؟ آپ نے کبھی شیعہ مسلک کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ جی دیکھیں اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 250 سال بعد امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری مرتب کی، پھر یہ ہوا وہ ہوا. سر خدا را کبھی شیعہ مکتب کو پڑھ لیں. حدیث کا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو چکا تھا. اس کی سب سے بڑی اور سب سے اوتھینٹک دلیل کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھے، زندہ تھے، اور رسول اللہ کے جانشین مولا علی سے ڈائریکٹ کسب فیض کیا انہوں نے. کتاب سلیم بن قیس. بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات ہوئے، ثقیفہ کا، مولا علی کے گھر پہ اٹیک کا، ایک ایک چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو کاؤنٹر کر کے آپ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بدنام کر رہے ہیں، وہ بھی اس کتاب کی اوتھینٹسٹی مانتے ہیں. یس، I'm not talking about شیعاز. یہ اہل سنت کے بہت بڑے ماہر اسماء الرجال. It's a book written about the scholars of Islam. ان کی کتاب خیر الدین الزرکلی، ان کی والیوم نمبر 3 جلد 3 میرے پاس کتاب الاعلام موجود ہے، پرنٹڈ فرام بیروت لبنان، صفحہ نمبر 119 پر 119 سلیم بن قیس کا واضح ذکر موجود ہے. سلیم بن قیس الہلالی العامری القوفی سلام اللہ علیہ، من اوائل المصنفین فی الاسلام، کان من اصحاب امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. اسلام کے پہلے جو مصنف ہیں وہ یہ ہیں، اوائل المصنفین فی الاسلام، سب سے پہل جو اسلام کے مصنفین ہیں ان میں سے ہیں، اور مولا علی کے اصحاب میں سے ہیں. اور نیچے امام جعفر صادق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، ان کی اولاد میں سے ہونے والی ایک شخصیت امام صادق، آپ جانتے ہیں ان کو، ان کی باقاعدہ یہاں پہ عبارت لکھی کہ من لم یکن عنده کتاب سلیم بن قیس، جن کے پاس کتاب سلیم نہیں، فلیس عنده من امرنا شیء، ان کے پاس ہمارے امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے. فلیس عنده من امرنا شیء، ان کے پاس ہمارے امر میں سے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کتاب سلیم ہمارے پاس موجود ہے، دیگر احادیث کی اور معتبر کتب موجود ہیں. اس پہ کیا اعتراض بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. عزیزان، another most important part، تفسیر. تو تفسیر کا معاملہ تو اس پہ تو خود ائمہ اہل بیت و امام زادگان اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی اپنی کتابیں موجود ہیں. فار ایگزامپل امام زین العابدین کے فرزند حضرت زید شہید سلام اللہ تعالی علیہ وصلوات اللہ، ان کی یہ تفسیر غریب القرآن یہ باقاعدہ موجود ہے. ابھی تو کئی کتابیں جو ناپید ہو گئی حکومت نے جلوا دی، جابر بادشاہوں نے، لنگینوں نے، ورنہ آج کہاں سے کہاں بات جاتی. دوسرا امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی یہ تفسیر منسوب الامام حسن العسکری صلوات اللہ علیہ. تو ائمہ اہل بیت اور امام زادگان اہل بیت نے باقاعدہ خود یہ ساری محنتیں کی ہیں، خود اس چیز کو آگے پروان چڑھایا ہے.
اور جن کی بات آپ کر رہے ہیں انہیں اٹھا کے آپ اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ کسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ہم ملائن کریں, انہیں چھپائیں, انہیں برباد کریں. ہاں, اہل بیت نے ایسا ہونا نہیں دیا صلوات اللہ علیہ. دلیل شواہد تحریف میرے ہاتھ میں موجود ہے, محقق مرتضی عسکری کی. اس میں پیج نمبر 205 پہ انہوں نے بالکل واضح لکھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مکتب خلفاء کے علماء سے ائمہ طاہرین کا اختلاف ہو گیا, کیونکہ اس مکتب کے علماء احکام کی استنباط و تشریح کے لیے زیادہ تر اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے, جبکہ ائمہ علیہم السلام محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی پر انحصار کرتے تھے. کتنا بڑا بیسک ڈیفرنس مرتضی عسکری نے یہاں پر رکھا ہے کہ اہل بیت کا کام تھا اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے لحاظ سے کام کرنا, اور باقی جن لوگوں کی وجہ سے عزیزاً باقی جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام ملائن ہو, نو ڈاؤٹ ہم کب ان کی تعریف کر رہے ہیں یا پھر انہیں سراہ رہے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کیا ملائن اسلام کو کیا, بہت زیادہ کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی باتوں کو ہم اپنے ساتھ اٹیچ کر کے ہر چیز کو نعوذ باللہ اسلام کی بربادی پہ یہ منطبق کر دیں یا پھر ایسی اور کوئی بات ہو. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اس طرح کی جو آراء آپ دے رہے ہیں اس سے صرف اور صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر کوئی یوتھ کو یا پھر اس طرح کچھ ایک آدھ لوگوں کو یا کسی چھوٹے سے گروپ کو آپ صرف متنفر کر سکتے ہیں اسلام سے. اس کا باقی بیسک ٹیچنگ آف اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی اسلام ایسی چیزوں کو آن کرتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے کوئی چیز آ کے ٹکرائے. ہم ایسی چیز کو قطعاً نہیں مانتے, نہ ہی آن کرتے ہیں, بالکل نہیں, جیسا کہ ہمارے ائمہ کی روش ہے. اب ملوکیت نے اسلام کو ملائن کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ We don't have any concern with them. ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ کیسے؟ جن لوگوں نے ملوکیت کو پروان چڑھایا اور جعلی خلافت کو آگے لے گئے, انہوں نے خود ملوکیت کے رد پہ ان کے علماء نے کتاب لکھی ہے. فار ایگزامپل علامہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میرے ہاتھ میں موجود ہے, مشہور زمانہ کتاب ہے. I recommend this to you. اور یہ بات کہنا کہ میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ رہا ہوں, میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے, انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا یہ, وہ تو آئیں عرب کے لوگوں کے لحاظ سے بات کر لیں. عاصم نعمانی کی کتاب یہ مودودی پر جھوٹے الزامات اور ان کے مدلل جوابات, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بک. اس میں پیج نمبر 27 پہ انہوں نے واضح کہا کہ ان کی بعض کتابوں کے عربی تراجم سعودی عرب, اردن اور کچھ دوسرے عرب ممالک میں بھی شریک نصاب ہیں. کورسز میں باقاعدہ عربیوں نے علامہ مودودی کی کتابوں کے تراجم کر کے پڑھائے ہیں, وہاں پہ نصاب میں شامل ہے. یہی خلافت و ملوکیت بھی الخلافہ والملک کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا عربی میں, اور وہاں پڑھائی جا رہی, نصاب میں شامل ہے سر. سو اس طرح آپ ملوکیت کا نام لے کے اسلام کو اگر ملائن کریں گے تو ملوکیت کا اسلام سے نہ تو کوئی تعلق تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ سارا گیم طلقاء کا تھا, کسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ملائن کریں, لیکن اس کی بنیاد پہ ہسٹری اور حدیث اور تفسیر اور باقی علوم کو بالکل ہی سرے سے اسلام سے ہی خارج کر دینا, دیٹس ناٹ ٹرو ایٹ آل. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. دس از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. اور مودودی صاحب سے بھی اپنی کتاب میں جو مسائل مس ہینڈل ہوئے امامت اور خلافت کے لحاظ سے, اس کے جواب پہ شیعہ عالم علامہ حسین بخش چارہ صاحب نے اپنی پوری کتاب لکھی تھی, امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت. انہوں نے مودودی کا بھی جواب دیا کہ جو معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں, جو انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث کے مخالف جا کر کچھ تاریخی روایات دکھی ہیں, اس کا جواب دیا, محاکمہ کیا پوری طور طریقے سے, ایک ایک چیز کا جواب دیا. یہاں پہ رہ گیا یہ مسئلہ کہ انکار حدیث کا فتنہ اٹھا کہاں سے. تو سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ اس بدبخت نے اٹھایا تھا جس نے معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسے ہذیان ہو گیا, نعوذ باللہ. یہ اس بے حس انسان نے, یہ اس بدبخت لعین انسان نے کہا تھا, اسی کی وجہ سے انکار حدیث کا فتنہ اٹھا. لیکن ائمہ اہل بیت کا آپ نے سارا عمل دیکھ لیا. اور آئیں منکرین حدیث کے بہت بڑے لیڈر یہ غلام احمد پرویز, ان کی کتاب یہ مطالب القرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے, مطالب القرآن فی دروس الفرقان. اور اس میں اس کی یہ سورہ نور کی تفسیر میں مطالب القرآن میں واضح صفحہ نمبر 120 پہ بالکل واضح انہوں نے ایک ٹاپک رکھا ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. بھائی جب تم احادیث کو مانتے ہی نہیں ہو تو اپنی کتابوں میں احادیث لا کیوں رہے ہو؟ What's wrong with you? جب احادیث کو مانتے ہی نہیں ہو, آن ہی نہیں کر رہے ہو, تو پھر اپنی یہ کتابوں میں احادیث کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ What are you trying to prove? کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو عزیزان؟ تو یہ حضرت سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ سر خدا را پہلے تحقیق کر لیں. اس طرح کے بچکانے بیانات دے کے آپ اسلام سے کس طرح متنفر کریں گے لوگوں کو؟
اگر آپ متنفر کرنا ہی چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو آپ لوگوں کا مشن ہے میں جانتا ہوں، لیکن ایسے بچکانہ بیانات سے جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے اور علوم کے لحاظ سے تھوڑا سا بھی آشنا ہے، وہ ہنسے گا آپ کی بات سن کے. What are you trying to prove یار؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور موسٹ امپورٹنٹ بات، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ باقی مسالک کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ مسلک کو صحیح کہہ کے باقیوں کو غلط کہہ رہا ہوں. ہر کسی کے لیے ان کے عقیدے محترم ہیں and I respect that، لیکن حق کو ماننا چاہیے. جہاں حقیقت آ جائے اسے پھر تسلیم کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو فتنے اٹھے ہیں، اس پہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ کرسچنز نے بھی پوری کتابیں لکھی ہیں. آپ جن کے پاس بیٹھ کے پیسے لے کے حرکتیں کر رہے ہیں، ذرا ان سے کہیں کہ انہوں نے یہ کتابیں کیوں لکھی. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، لارنس لائر کی کتاب سنیز اینڈ شیعہ، یہ ہسٹری پہ بیس کتاب انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ لیزلی ہیزلٹن کی آفٹر دا پروفٹ دا ایپک سٹوری آف دا شیعہ سنی سپلٹ، انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی. وائزن، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، فریڈرک ویری کی کتاب بیونڈ سنی اینڈ شیعہ. یعنی کہ اس طرح میں اگر دکھاتا پڑوں وہ تو مجھے اپنی لائبریری کا پورا ایک سیکشن پھر دکھانا پڑے گا کہ کرسچنز نے اسلام پہ کیا کیا کام کیا اور کیا کیا کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. تو یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام میں سرے سے یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ان کا کوئی اوریجن ہی نہیں ہے، دے آر ناٹ الاؤڈ، یہ سیلف کریٹڈ چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سر دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل. یہ بہت کنڈیمیبل بات ہے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور مزے کی بات، سب سے لطف کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ مکتب کی حقانیت اور اسلام کی صحیح ہونے پر الحمدللہ، ویسے تو ہم ہندوؤں کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے دلائل رکھ چکے ہیں عزیزان گزشتہ ویڈیو میں، جب ہم نے ہندوؤں کو اور باقی لوگوں کو جواب دیے ہیں. بہت جلد جوز اور ایتھیسٹس کو بھی پکڑیں گے. لیکن اس طرح کے یہ دہریہ نما مسلم جو منکرین حدیث ہو کہ ماشاءاللہ اسلام کا 90% حصہ ہی اڑا دیتے ہیں، ان کا کیا کریں پھر؟ I was really very surprised جب انہوں نے کہا کہ دین سے مراد حکومت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو جناب موسیٰ کے ٹائم پہ نعوذ باللہ کیا فرعون دین کا مالک تھا؟ سر کیسی باتیں کریں، اس طرح آپ کو بہت سارے عقلی جوابات دیے جا سکتے ہیں. اور ہمارے مکتب کی حقانیت الحمدللہ یہ نہ صرف ہماری اپنی کتابوں میں بلکہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ تھامس میکالوین کی بک ہے دا شیعہ بلیوز ان دا بائبل میں شیعہ عقائد. ایک کرسچن نے پوری کتاب لکھی ہے باقاعدہ ہمارے عقائد کی حقانیت پر کہ یہ بائبل تک میں موجود ہیں. تو آپ صرف قرآن و حدیث کے لحاظ سے کیا بات کریں گے؟ ہم تو الحمدللہ اپنے حقائق، اپنی تاریخ، اپنے عقائد غیر مسلموں سے بھی منوا چکے ہیں. آپ کیا ایک پوائنٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں سر؟ خدا را اپنے عقائد پہ، اپنے معاملات پہ، اپنی اصطلاحات پہ، اپنی تاریخی جو آپ کے پاس اللہ جانے ہے کہ نہیں معلومات ہیں، ان پہ ذرا نظر ثانی کریں. اور اس طرح کی باتوں سے یہ فتنہ پرور کلام جو اٹھتا ہے اسے کنڈیم کریں. دیٹس آل.